حضرت عیسیٰ کا کفن کہلایا جانے والا ٹیورین شرائڈ کیا ہے اور وہ ایک بار پھر خبروں میں کیوں ہے؟ بہت سے مسیحیوں کا خیال ہے کہ یہ کپڑا جسے مقدس کفن بھی کہا جاتا ہے وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا گیا تھا۔ اٹلی میں محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ ٹیورین شرائڈ نامی کپڑا حضرت عیسیٰ کے دور کا ہی ہے۔ 2022 میں پہلی مرتبہ شائع ہونے والی یہ تحقیق حال ہی میں بہت مقبول ہوئی ہے اور امریکی، برطانوی اور آئرش ذرائع ابلاغ میں ملنے والی کاوریج نے اسے دوبارہ موضوع بحث بنا دیا ہے۔ اطالوی تحقیق اس نظریے کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ کفن نما کپڑا ایک جعلی نوادر ہے جسے قرون وسطی میں بنایا گیا تھا۔ بہت سے مسیحیوں کا خیال ہے کہ یہ کپڑا جسے مقدس کفن بھی کہا جاتا ہے وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ تحقیق کا مرکز بننے والے تاریخی نوادرات میں سے ایک ہے۔ ٹیورین شرائڈ ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ ٹیورین کفن کتان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو 14.5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہے۔ اس پر خون کے دھبے اور دھنسی ہوئی آنکھوں والے ایک باریش شخص کے جسم کے آگے اور پیچھے کی دھندلی شبیہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے جسم کے نشان ہیں جو معجزانہ طور پر کپڑے پر نقش ہو گئے ہیں۔ کفن پر ایسے نشانات بھی ہیں جن کے بارے میں عیسائیت کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ان زخموں سے مماثلت رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیے جاتے ہوئے لگے ہوں گے۔ مثال کے طور پر رومی سپاہیوں کے تشدد سے پیٹھ پر زخم، صلیب اٹھانے سے کندھوں پر چوٹیں اور کانٹوں کا تاج پہننے سے سر پر نشان۔ مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کے مطابق ارمتھیا کے یوسف نے مسیح کے مرنے کے بعد ان کی لاش ایک کتان کے کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھی تھا۔ 2010 میں شرائڈ آف ٹیورین کو جب عام دیدار کے لیے پیش کیا گیا تھا تو اس وقت 25 لاکھ افراد نے اس کی زیارت کی تھی۔ یہ تاریخی نوادر پہلی بار 1350 کی دہائی میں منظرنام پر آیا جب اسے فرانس کے مشرق میں واقع لار کے علاقے کے گرجا گھر کے ڈین کو جیوفرائے ڈی چارنی نامی ایک سردار نے پیش کیا اور اسے حضرت عیسیٰ کا کفن قرار دیا۔ 1389 میں پہلی بار بشپ آف ٹراس پیئر ڈی آرکیس نے اس نوادر کو ایک جعلسازی قرار دے کر رد کیا تھا۔ 1578 میں کفن کو اٹلی کے شہر ٹیورین میں سان جیوانی بتیستا کے کیتھیڈرل میں واقع شاہی چیپل میں منتقل کر دیا گیا اور صرف خاص مواقع پر ہی عوام کو اس کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ اسے ایک بلٹ پروف اور ماحولیاتی تغیر سے بچانے والے ڈبے میں رکھا گیا ہے۔ 2010 میں شرائڈ آف ٹیورین کو جب عام دیدار کے لیے پیش کیا گیا تھا تو اس وقت 25 لاکھ افراد نے اس کی زیارت کی تھی۔ آخری مرتبہ اسے 2015 میں عوامی زیارت کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ تازہ تحقیق سے کیا پتہ چلا؟ سنہ 1988 میں سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے کفن کے ایک چھوٹے سے حصے پر ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 1260 اور 1390 عیسوی کے درمیان کسی وقت کا ہے۔ تاہم اس تجزیے کو قبولتاً عام کی سند حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ویٹیکن سے درخواست کی تھی کہ وہ جدید تکنیک کی مدد سے اس کپڑے کی اصلیت جاننے کی اجازت دیں۔ اٹلی کے انسٹیٹیوٹ آف کرسٹلوگرافی جو کہ مک کی قومی تحقیقی کونسل کا حصہ ہے کہ سائنسدانوں نے کفن کے کپڑے کے 8 چھوٹے دھاگوں پر تحقیق کی اور ایکس رے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تاریخ جاننے کی کوشش کی۔ اس تحقیق کے نتائج اپریل 2022 میں تحقیقاتی جریدے ہیریٹیج میں شائع ہوئے، لیکن حال ہی میں ان کا ذکر برطانوی، امریکی اور آئرش میڈیا میں کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے پیمائش کی کہ کس طرح دھاگوں کے سیلولیوز وقت گزرنے کے ساتھ ٹوٹے ہیں اور اس مدت کو کپڑے کی تیاری کے بعد گزرے ہوئے وقت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیم نے تحقیق کے دوران دیگر عوامل پر بھی نظر رکھی جیسے کہ کپڑے کو جس درجہ حرارت پر رکھا گیا تھا اور فرض کیا کہ اسے اپنی پوری تاریخ میں 20 اور 22.5 سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت والی جگہ پر رکھا گیا جہاں نمی کا تناسب 55 سے 75% کے درمیان تھا۔ اس تحقیق کے بعد انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ کفن کا کپڑا تقریباً 2000 برس قدیم ہے، یعنی اسے حضرت عیسیٰ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے طریقے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے زیادہ قابل اعتماد ہیں کیونکہ کتان آلینن جیسے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں اور یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیورین شرائڈ اس قسم کے کپڑے سے بنایا گیا ہے جو قدیم زمانے میں بنا جاتا تھا، لیکن قرون وسطی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
تصویر کا کیپشن یہ کپڑا 1578 سے اٹلی کے شہر ٹیورن میں واقع سان جیوانی بتیستا کے کیتھیڈرل میں موجود ہے۔ ٹیورن کے کفن پر بحث اب کہاں کھڑی ہے؟ اطالوی محققین یہ تجویز نہیں کر رہے کہ ٹیورن کفن دراصل وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب وہ زندہ تھے۔ ان کی یہ تحقیق اس نوادر کے بارے میں پہلے کی جانے والی تحقیق کا حصہ بن گئی ہے۔ 1980 کی دہائی سے اب تک اس کفن کے بارے میں 170 سے زیادہ علمی مقالے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اصلی ہے اور دیگر کا کہنا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ ویٹیکن خود کئی بار اس بارے میں اپنی سوچ بدل چکا ہے کہ آیا اس کپڑے کو عیسیٰ کا اصل کفن سمجھا جانا چاہیے یا نہیں۔ ٹیورن کے کفن پر بحث اب کہاں کھڑی ہے؟ اطالوی محققین یہ تجویز نہیں کر رہے کہ ٹیورن کفن دراصل وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب وہ زندہ تھے۔ ان کی یہ تحقیق اس نوادر کے بارے میں پہلے کی جانے والی تحقیق کا حصہ بن گئی ہے۔ 1980 کی دہائی سے اب تک اس کفن کے بارے میں 170 سے زیادہ علمی مقالے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اصلی ہے اور دیگر کا کہنا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ ویٹیکن خود کئی بار اس بارے میں اپنی سوچ بدل چکا ہے کہ آیا اس کپڑے کو عیسیٰ کا اصل کفن سمجھا جانا چاہیے یا نہیں۔